الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعل کی بحث میں آج فرما رہے ہیں وقد یبیح الفصل ترک التاء فی نحو اتى القاضی بنت الواقف. وقد یبیح الفصل، کبھی فاصلہ مباح قرار دیتا ہے، فاصلہ ترک التاء تاکہ ترک کو مباح قرار دیتا ہے، یعنی فعل اور مؤنث حقیقی کے درمیان اگر کوئی فاصلہ ہو تو وہ فصل تاکہ ترک کو مباح قرار دیتا ہے. فی نحو، اس مثال میں جیسے اتى القاضی بنت الواقف، یعنی واقف کی بیٹی آئی القاضیہ قاضی کے پاس. تو اب یہاں اتى القاضی بنت الواقف، یہ قاضیہ بیچ میں فاصلہ آیا، اتى کا معمول ہے، تو یہ عطا اور بنت الواقف فاعل مؤنث حقیقی ہے بنت، اس کے باوجود عطت نہیں ہوا ہے بلکہ عطا ہوا ہے. تو فاصل کی وجہ سے تاء کے ترک کو یہ فاصلہ مباح قرار دیتا ہے. والحذف مع فصل بإلا فضل، اور تاء کو حذف کرنا. والحذف میں جو الف لام ہے وہ اصل میں حذف التاء مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی والحذف اور حذف تاء مع فصل، فاصلے کے ساتھ بإلا، الا کے ذریعے سے اگر فاصلہ ہو تو اس صورت میں یہ حذف کو فضلا، فضیلت دیا گیا ہے. علی الاثبات، آپ خود کہیں ثابت رکھنے پر اس کو فضیلت دیا گیا ہے. کس کو؟ ترک تاء کو فضیلت قرار دیا ہے. اس میں الا فاصلہ واقع ہو تو اس صورت میں کس پر فضیلت دیا گیا ہے؟ ثبوت تاء پر. جیسے کما زکا الا فتاة تبن العلا، کما زکا کوئی پاک نہیں ہے، کوئی پاک نہیں ہے، الا مگر ابن علا کی نوجوان بیٹی فتاة پاک ہے، پاکیزہ ہے. پس یہاں ہماری شاید مثال کما زکا، زکا آیا ہے، زکت نہیں ہوا، حالانکہ فتاة اوریجنل کیا ہے؟ مؤنث ہونے کے باوجود الا جب فاصلہ آیا تو یہاں زکا پڑھنا زیادہ بہتر ہے. زکت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن زکا زیادہ مناسب تر ہے جہاں الا فاصلہ ہو. کیوں ایسا ہے وہ ابھی تشریح میں فرماتے ہیں. وقد یبیح الفصل، کبھی فاصلہ مباح قرار دیتا ہے بین الفعل والفاعل، فاصلہ جو فعل اور فاعل کے درمیان ہو، بغیر الا کے غیر کے ذریعے سے فاصلہ ہو، وہ بھی ترک التاء فی، کس چیز کو مباح قرار دیتا ہے؟ تاکہ ترک کو فی فعل مسند الی ظاہر مؤنث حقیقی، ایسے فعل میں جس کی نسبت دی جائے ظاہر مؤنث حقیقی کی طرف. نحو اتى القاضی بنت الواقف، ہماری شاید مثال یہاں اتى القاضی بنت الواقف پر ہے. بنت الواقف عطا کے لیے فاعل مؤنث ہے، فعل عطا اور بنت الواقف کے درمیان قاضیہ آیا فاصلہ، تو یہاں عطا استعمال جائز ہے، عطت بھی پڑھ سکتے. وقولہ، اور شاعر کا قول ہے ان امرأ غرہ منکن واحدۃ بعدی وبعدک فی الدنیا لمغرور. شاید مثال غرہ واحدۃ پر ہے. غرہ اور واحدۃ فاعل کے درمیان منکن فاصلہ آیا ہے، اس غرہ کا معمول تو غرتہ نہیں پڑھے ہیں بلکہ غرہ. اس طرح جواز ہے، مباح ہے. لیکن الا کا غیر فاصلہ ہے نا صحیح ان دونوں مثالوں میں. اس طرح والاجود فیہ اثباتھا، والاجود فیہ، اس میں کیا ہے؟ اثباتھا، ثابت رکھنا زیادہ مناسب ہے. کس میں؟ اس اتى القاضی وغیرہ میں عطت پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یعنی الا کا غیر کے ذریعے سے فاصلہ ہو تو وہاں تا کے ساتھ پڑھنا بہتر، ترک تا مباح ہے، اجود تا کو رکھنا ہے. لیکن والحذف للتاء من فعل مسند الى ظاہر مؤنث حقیقی، اور اس تا کو حذف کرنا جو اس فعل سے جس کی نسبت دی جائے ظاہر مؤنث حقیقی کی طرف، مع فصل بین الفعل والفاعل، ساتھ اس کے کہ فاصلہ ہو فعل اور فاعل کے درمیان، بإلا، الا کے ذریعے سے فاصلہ ہو تو فضلا علی الاثبات، اس تا کے ترک کو فضیلت دیا گیا ہے اس بات تا پر. کما زکا الا فتاة تبن العلا، جیسے
اللہ فاصلہ آیا تو ایسے میں اللہ فتحت ابن العلا میں ترک یہاں بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس کی وجہ چونکہ اللہ جہاں مستثنا حرف استثناء ہو تو اس سے ماقبل یہاں مستثنا منہ مذکور نہیں ہے نا، وہاں احد چھپا ہوتا ہے. ما زکا احد الا فتحت ہے تو وہ احد کی طرف در حقیقت نسبت دی جا سکتی ہے، جنس ہے وہ، تو اس کی وجہ سے زکا پڑھنا زیادہ مناسب ہے. اذ الفعل مسند، اذ الفعل چونکہ فعل کیا ہے؟ مسند فی المعنی الی مذکر، یہاں فعل کی نسبت در حقیقت میں معنی کے لحاظ سے ظاہراً تو فتحت اس کا فاعل ہے، لیکن معنی میں معنوی طور پر حقیقت میں کیا ہے؟ الی مذکر، مذکر کی طرف اس زکا کی نسبت ہے. وہ کیسے؟ لأن تقدیرہ ما زکا احد الا فتحت ابن العلا، یہاں اصل میں یوں تھا ما زکا احد، کوئی ایک بھی پاک نہیں ہے سوائے ابن علا کی بیٹی ہے. تو اب یہاں اس احد کی وجہ سے زکا پڑھنا زیادہ بہتر ہے. وہ مثال الاثباتی، اور اللہ ہو تو اس بات بھی جائز ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس بات بھی ہے، لیکن بہتر وہ ہے کہا. اس بات کے لیے مثال دے رہے ہیں، اس بات کے لیے قولہ، شاعر کا قول ہے ما بریئت من ریبت و ذم فی حربها الا بنات العم. یہاں ما بریئت الا بنات العم پر شاید مثال ہے. اللہ فاصلہ آنے کے باوجود بھی بہتر تو تھا بریہ پڑھنا، لیکن بریئت بھی جواز دونوں ہے، لیکن بہتر اور بہتر نہ ہونے میں یہ فرق ہے. اللہ ساتھ ہو تو بہتر ہے حاضر، اس کے غیر فاصلہ ہو تو اس بات تا بہتر ہے. والحذف قد یاتی بلا فصل پر شعر میں، اور حذف کرنا، اس تا کو حذف کرنا کبھی آیا ہے بغیر فاصلے کے بھی، بغیر فاصلے کے بھی حذف کیا جا سکتا ہے. وما ضمیر ذی المجاز فی شعر وقع، اور اس ضمیر کے ساتھ فعل کی نسبت دی جائے جو صاحب مجاز کے لیے ہو، یعنی فعل کے فاعل کیا ہو؟ صاحب مجاز کی طرف نسبت دی گئی ہو. فرض کرو جس طرح طلعت الشمس ہے نا سائن، اس کا فاعل کون ہے؟ مؤنث مجازی ہے نا. وہاں طلعت الشمس یا طلعت شمس پڑھا تھا نا، تو اب یہاں الشمس طلعت میں کیا ہے؟ وہاں واجب تھا، لیکن یہاں فرما رہا ہے الشمس طلعت میں طلعت کی ضمیر ہی ضمیر مؤنث مجازی کی طرف لوٹائے تو وہاں بھی جائز ہے کہا ہے. وہ بھی فی شعر، کس میں؟ فی شعر، شعر میں. ہم پڑھتے ہوئے آئے تھے الشمس طلعت واجب ہے، جب طلع کی ضمیر مؤنث فعل کی ضمیر مؤنث مجازی کی طرف لوٹائیں تو وہاں کیا پڑھنا واجب ہے. لیکن طلعت الشمس، طلع شمس خود ظاہر ہو مؤنث مجازی تو وہاں جائز الوجہین ہے، لیکن ضمیر مؤنث مجازی کی طرف لوٹائیں تو واجب تھا. لیکن یہاں ناظم فرما رہے ہیں الشمس طلع اور الشمس طلعت، شعر میں طلع پڑھنا جائز ہے. فرما رہے وہ بغیر فاصلے کے بھی جائز ہے، اور ساتھ ساتھ تا کو حذف کرنا ومع الضمیر ذی المجازی، اور اس ضمیر کے ساتھ فعل کی نسبت دی جائے جو ذی المجازی، جو صاحب مجاز کے لیے ہو، تو اس صورت میں فی شعر وقع، شعر میں واقع ہوا ہے، نثر میں جائز نہیں ہے. دوسرا شعر ہے والطاء مع جمع سوى السالم من، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. دیکھیں والحذف للتاء، اور حذف کرنا تا کو من فعل مسند الى ظاہر مؤنث حقیقی، اس فعل سے جس کی نسبت دی جائے ظاہر مؤنث حقیقی کی طرف نسبت دی جائے. قد یاتی بلا فصل، کبھی آیا ہے بغیر فاصلے کے بھی آیا ہے، بغیر فاصلے کے بھی مؤنث حقیقی کی طرف نسبت دینے کے باوجود بھی حذف جواز ہے. حکا سیبویہ عن بعضهم، بعض سے سیبوی نے حکایت کیا ہے. جیسے مثال دیا قال فلانتو، قالت فلانتو ہونا چاہیے، قال فلانون ہونا چاہیے، لیکن یہ کثرت سے استعمال قال فلانتو ہی ہوا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس طرح بغیر فاصلے کی قال ہوا ہے. والحذف مع الاسناد الى ضمیر المؤنث، یہ فقط سیبوی نے حکایت کیا ہے، ویسا حقیقتاً درست نہیں ہے.
والحذف مع الاسناد، اور حذف کرنا نسبت کے ساتھ اس الی ضمیر المؤنث، ضمیر مؤنث کی طرف جو ذل مجازی، کس کے طرف لوٹائیں؟ وہ مجازی کی طرف لوٹے. وهو الذي ليس له فرج، مجازی سے مراد وہ ہے جس کے لیے کوئی فرج نہ ہو. فی شعر، شعر میں اس طرح واقع ہوا ہے. قال عامر الطائی، جیسے عامر طائی شاعر نے کہا ہے، فلا مزنۃ ودقها ولا ارض ابقل ابقالها. اب ہماری شاعر مثال یہاں ولا ارض ابقلا پہ ہے. ابقلا کی ہیا زمین لوٹتی ہے کس کی طرف؟ ارض کی طرف. تو ارض اریزتن سے، شام شمیستن سے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے مجازی کی طرف. ابقلا ہیا زمین لوٹا رہے نہیں لوٹا رہے، تو ہونا کیا چاہے تھا؟ اب قلد ہونا چاہے تھا، لیکن شعر میں اس طرح واقع ہوا ہے، نثر میں نہیں ہے لیکن شعر میں واقع ہوا ہے. تو اب یہاں اس کے جگہ پر کوئی اشکال یہ کہہ سکتا ہے، جی ہم تو اب تک پڑھتے ہوئے آئے تھے الشمس طلعت میں کیا ہے؟ واجب ہے. تو لیکن یہاں کیا فرماتے؟ شعر میں جائز قرار دیا. تو پھر شعر میں بھی جائز نہیں ہونا چاہیے کہا. تو اس کا جواب میں فرما رہے ہیں وَحَمَلَهُ ابن فلاح، اور وَحَمَلَهُ اس شعر کو حمل کیا. حملہ کی ضمیر کہاں لوٹاؤ؟ شعرین کی طرف اوپر. اس شعر کو حمل کیا ہے ابن فلاح نے فی الکافی، کتاب کافیہ میں، علی انہ عائد الی محذوف. انہوں نے فرمایا کہ اب قلع کی جو ضمیر ہے وہ عرض کی طرف نہیں لوٹاتے ہیں بلکہ اس کا عائد محذوف ہے. اے اصل میں ولا مکان ارض اب قلع ہے. تو گویا ارضن تو ولا ارضا نہیں ہے کہہ رہے، وہ کہہ رہے ولا مکان ارضن ہے. تو یہ اب قلع کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ مکانہ کی طرف. تو ایسے میں یہ فرما رہے کہ یہاں مذکر کی طرف لوٹ رہی ہے اب قلع کی ضمیر، نہ کہ عرض کی طرف ہے. والضمیر، پھر فرما رہے ہیں والضمیر فی ابقالها للعرض، اور پھر عرض کی طرف لوٹنے کی ضمیر تو ابقالها میں ہے. ابقالها میں لہا کی ضمیر لوٹتی ہے عرض کی طرف، نہ کہ اب قلع کی ضمیر لوٹتی ہے. تو اس کو رد کیا ہے ابن فلاح نے کیا کیا ہے؟ اس شعر کو بھی رد کیا ہے. فرمایا کہ نہیں، وہی قانون درست ہے، جہاں مؤنث مجازی کی طرف لوٹائیں تو بھی وہاں کیا آنا چاہیے؟ تانیث کے ساتھ، تا کے ساتھ ہونا چاہیے. ابن فلاح نحوی ہے نا؟ ہاں وہ ہوتا ہے ابن عباس کی طرح. کیا ہے؟ بہت سارے اس سے مشہور ہوتے ہیں کنیت سے. کنیت کیا ہوتا ہے؟ ابن، ابنتن، امن اور ابن، ان چار سے نسبت دی جائے تو اس کو کنیت کہتے ہیں. جیسے ابو طالب ابو الحسن کہتے ہیں. عرب میں مولا کائنات کو زیادہ تر ابو الحسن کہتے ہیں، یا ابا الحسن. ہمارے یہاں امیر المومنین یا علی کہتے ہیں نا، بعض جگہوں میں یا ابا الحسن کنیت سے پکارتے ہیں. اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خود مولا علی کو جب پکارتی تھی تو یا ابا الحسن، حسن کے بابا. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے. ابھی اپنی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ اپنے بچے یا بیٹی کا نام دے کے اس کے ابو کو بلاؤ کہتی ہے، نہیں کہتی؟ کسی سے کہتی کہ اس کے ابو کو بلاؤ. یہی کنیت ہے عربی میں. یعنی حضرت زہرا بھی یہی فرماتی یا ابا الحسن، تعظیمن ہے. کیونکہ نام دینے سے کیا ہے؟ نام بعض اوقات کیا ہے؟ تعظیمن نہیں دیتے ہیں. یہی ہمارے معاشرے میں بھی اپنی اپنی زبانوں میں کہتی ہے کہ اس کے ابو کو بلائیں، فلاں کے ابو آ کے گئے تھے. کنیت نہیں. اچھا، تو یہ کنیت یا ام کلثوم دیکھیں وہ بھی کنیت ہے نا. بنت زہرا اصل میں ابنت زہرا ہے. بنت زہرا تیرے پردے میں نہیں ہے. بنت زہرا ابنا ہے، یہ حمزہ کثرت سے جسے وہ گر گیا ہے، ورنہ بنت زہرا ہے. کیوں کہتے ہیں وہ الگ بحث ہے. ہاں، کلثوم کی ماں
کس کو کہتے ہیں؟ ام کلثوم، ام لیلا ہے. تو بہرحال یہ کنیت ہے. کیوں کہتے ہیں؟ ہاں لیکن یہ ہے کیا ہے؟ کنیت ہے. والتاء مع جمع والسالم من مذکر کالتاء مع احدى اللبن. یہاں سے فرما رہے والتاء مع جمع والسالم، اور اس تا کو جو اس جمع کے ساتھ ہو، اور سوى السالم من مذکر، جمع مذکر سالم کے علاوہ میں جو تا ہے فعل کے ساتھ. یعنی مقصد یہ ہے، سنو ہمارے پاس 3 جمع ہے، ایک جمع مؤنث سالم، ایک جمع مذکر سالم، اور ایک جمع مکسر. کتنے ہو گئے؟ 3. اگر یہ فاعل واقع ہو تو فعل میں تا لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ جیسے قام الرجال یا قامت الرجال، یا مثلا جاء المسلمون یا جاءت المسلمون مثلا. اور اسی طرح کیا ہے؟ جاء الہندات یا جاءت الہندات. 3 قسم کے جمع ہے نا، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مکسر. وہ تینوں اگر فاعل واقع ہو جائے فعل کے لیے تو اس فعل میں تا رکھیں گے یا اس کے بارے میں بحث ہے. اب دیکھو والتاء مع جمع سوى السالم من مذکر، اس تا کو جو جمع سالم مذکر کے علاوہ ہے تو اس کے علاوہ کتنے جمع؟ 2، جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم. ان دونوں میں جو تا ہے فعل کے ساتھ کیا کریں گے؟ کالتاء مع احدى اللبن، اس تا کی طرح ہے جو احدى اللبن میں ہے. احدى اللبن، لبن کے معنی ہے اینٹ کو کہتے ہیں. لبنۃ اس میں یعنی کسرت لبنۃ بھی کہہ سکتے، کسر لبنۃ بھی کہتے ہیں. یعنی مقصد یہ جائز الوجہین ہے. مطلب لبنۃ مؤنث مجازی ہے نا. صحیح سنو، اینٹ ہے نا، اینٹ لبنۃ ہے نا، لبنۃ تو اینٹ مؤنث ہے. جس طرح طلع الشمس طلعت الشمس، اینٹ بھی مؤنث ہے مجازی ہے. تو احدى اللبن پڑھا یعنی ایک اینٹ. احد نہیں پڑھا نا. صحیح احد بھی پڑھ سکتے احدى اللبن یہاں، یعنی کسرت لبنۃ بھی کہہ سکتے ہیں اینٹ ٹوٹ گئی، یا کسر لبنۃ بھی کہہ سکتے ہیں اینٹ ٹوٹ گئی. سمجھ آیا؟ تو مقصد یہ ہے یہ کالتاء اس تا کی طرح ہے مع احدى اللبن، احدى اللبن کے تا کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں مؤنث مجازی جس طرح لبنۃ مؤنث مجازی ہے شمس کی طرح، طلعت الشمس طلع الشمس دونوں جائز ہے. اس طرح جمع مذکر سالم کے علاوہ جو باقی 2 جمع کے ساتھ مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں. جائز یعنی قام الرجال بھی پڑھ سکتے، قامت الرجال بھی پڑھ سکتے. اسی طرح قام الہندات بھی پڑھ سکتے، قامت الہندات بھی پڑھ سکتے. ہو گیا صحیح؟ یہ دونوں جائز الوجہ ہیں. لیکن وہاں جمع مذکر سالم کے علاوہ کا جمع مذکر سالم میں کیا ہے؟ تا کو ترک کرنا واجب ہے. یعنی جاء المسلمون کہیں گے، جاءت نہیں پڑھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے ابھی بتائیں گے. وجہ کیونکہ مسلم مفرد کی بنا وہاں توڑا نہیں گیا ہے، وہ ثابت ہے، آخر میں ملحق کیا ہے. لہذا اس مذکر میں جس طرح پڑھتے وہیں اس کے جمع کے لیے بھی وہیں لانا ضروری ہے. اور باقی دونوں میں جائز الوجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے. سنو سن، اس کی وجہ ابھی یہاں بتا دیں گے. قام الرجال قامت الرجال کیوں پڑھیں گے؟ قام الرجال پڑھیں گے تو قام رجال جمع ہے، تعویل جمع کرتے ہوئے پڑھیں گے. 2 صورت ہے، یا لفظ رجال مذکر ہے اس کی بنا پر، یا رجال جمع ہے تو جمع کو دیکھ کے. یعنی یوں سمجھ لو قام جمع الرجال ہے در حقیقت، قام جمع الرجال یعنی قام رجال پڑھنے کی صورت میں سارے مرد کھڑے ہو گئے نا. یعنی قام جمع الرجال گویا سمجھ لو تمام مرد کھڑے ہو گئے. تو لفظ جمع کو تعویل کرتے ہوئے قامہ پڑھیں گے. اب پھر جمع جماعت سے بنا ہے. جمع کس سے نکلا ہے؟ جماعت. الجماعت مؤنث ہے تو جماعت الرجال تعویل کریں گے تو قامت پڑھیں گے. ہو گیا؟ کیونکہ بہت سارے اب عبارت میں بھی کوئی بھی ضمیر آ جائے تو وہاں مؤنث کی ضمیر ہے تو کلمہ فلاں ہے، اگر مذکر ہو تو اب لفظ فلاں کہنا پڑے گا. اس طریقے سے اس کو درست کیا جاتا ہے عبارت میں. چونکہ کچھ کوئی ایسے نہ مذکر ہے نہ الفاظ. تو مثلا اما کے لیے ہے
ہی اگر لوٹتے ہوئے نظر آ جائے تو آپ کہیں گے کلمہ اما یا کلمہ اما، تو کلمے کو تعویل کر کے وہاں قرار دیتے ہیں. اگر مذکر کی لوٹتے ہوئے کہیں نظر آ جائے تو لفظ اما تعویل کرتے ہیں، تو وہ لفظ کی وجہ سے مذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جہاں بھی ایسا ہے قانون ہے. اسی طرح قام الرجال قامت الرجال میں قام جمع الرجال قام جماعت الرجال، اس جماعت اور جمع کو تعویل کرتے ہوئے جائز الوجہن ہے. ہو گیا. اسی طرح قام الہندات میں بھی ایسا ہے. قام الہندات، ہندات جمع ہے تو قام جمع الہنداتی، لیکن ہندات خود لفظ کو دیکھتے ہوئے یا وہ جماعت سے لیتے ہوئے دونوں صورتوں میں قامت الہندات. ہو گیا ہے. فرمانے والتاء مع فعل مسند الى جمع سوى السالم من مذکر، اور اس تا کو جو فعل جس کی نسبت دی جائے جمع مؤنث ہے جمع سالم کے علاوہ کی طرف. کون سا جمع سالم؟ من مذکر، جمع مذکر ہے سالم کے علاوہ. اس کے علاوہ وہ کون سے دونوں ہے؟ وہ ہوا جمع التکسیر و جمع المؤنث سالمی، یہ دونوں ہے. تو ان دونوں کے تا کتائی اس تا کی طرح ہے. جب یہ دونوں فاعل بن جائے تو اس فعل میں تا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ فرماتے کتائی مع مسندن، اس تا کی طرح ہے اس کا حکم جس کی نسبت دی جائے الی ظاہر مؤنث غیر حقیقی، اس فاعل کی طرف جو ظاہر مؤنث غیر طلع الشمس طلعت الشمس کی طرح. نحو عند اللبن ای لبنتن. اب یہاں لبن لبنتن ہے، جمع ہے نا لبن، تو اب یہ احدل لبنتن میں فیجوز اثباتها لبنتن کی طرح ہے کا، یعنی کسرت لبنتن یا کسرا لبنتن دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح یہاں بھی فیجوز اثباتها، تا کو ثابت رکھنا بھی جائز ہے. نہ ہو قالت الرجال وقامت الہندا، تو اس صورت میں علی تعولہم بالجماعتی، تو اس رجال کو تعویل کرتے ہوئے کس سے؟ جماعت الرجال قرار دیتے ہوئے، چونکہ جماعت سے نکلا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تعویل کرتے ہوئے. سمجھ آیا؟ وحذفها یعنی وہ فیجوز حذفها، اور اس کو رجال کو حذف کرنا بھی جائز ہے. نہیں، تا کو حذف کرنا بھی جائز ہے. نہ ہو قام الرجال وقام الہندا، تو بھی پڑھ سکتے. کیوں؟ علی تعولہم بالجمع، اس کو تعویل کرتے ہوئے اس رجال کو کس پر؟ لفظ جمع پر قال جمع الرجال قرار دیتے ہوئے تعویل کرتے ہوئے مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک حل ہو گیا. ھذا مقتضى اطلاقه فی یا مقتضى اطلاقه فی جمع المؤنث، اور یہ جو حذف کرنا قام الرجال جو پڑھنا ہے نا سائیں اور قامت الہندات پڑھنا، یہ تقاضا کرتا ہے اطلاق ناظم کا فی جمع المؤنث، جمع مؤنث میں. جمع مؤنث میں بھی اس کے حذف کا یہاں تقاضا کرتا ہے. وہ الیہ، اور اسی حذف کی طرف گیا ہے ذهب ابو علی، یعنی قام الہندات میں بھی یہی اسی طرح ابو علی نے بھی کہا ہے کہ قام الہندات بھی پڑھ سکتے. جب مؤنث میں بھی یہی حکم ہے. وفی التسہیل، اور کتاب تسہیل میں خصصہ، اس کو خاص قرار دیا ہے اس جمع مؤنث سالم کو. کس کی طرف؟ بما کان مفردہ مذکرا. تسہیل میں صرف یہ خاص کیا ہے کہ اس جس کا مفرد مذکر ہو، جیسے طلحاتی، جیسے طلحات، تو وہاں انہوں نے جواز قرار دیا ہے قامت طلحاتو یا قامت طلحات، چونکہ طلحہ اور زبیر ہے نا سر، طلحہ ہے ہی مذکر کے لیے نام ہے، تو مذکر کے لیے نام ہو اس سے جمع مؤنث سالم بنے تو وہاں جائز الوجہ نے کہا ہے. کہاں؟ کتاب تفصیل میں خاص قرار دیا. ایک او مغیرن کا بناتن، یا وہ جمع کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم تغییر سے بنا ہو، مغیر ہو کے بنا ہو، سالم ہو کے نہیں. جیسے بنتن سے بنا توڑ کے بنانا صحیح ہے، کیونکہ ایک جمع مؤنث سے سالم کیا ہے؟ توڑ کے بھی بناتے ہیں بنات، اس میں جائز الوجہین ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے. ان کے نزدیک ایسا ہے.
سمجھ آیا؟ یعنی مقصد یہ کامل رجال میں تو سب کے نزدیک ہے، کامل ہندات میں ابو علی اور ناظم کے نزدیک تو جائز الوجہین ہے، لیکن کتاب تفسیر میں خاص قرار دیا ہے جب مؤنث سے سالم وہ سالم ہے جو مذکر سے بن گیا ہو، طلاحات، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ان کے نزدیک ہندات سے نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جب مؤنث سالم جو تغیر سے بنا ہو، جیسے ہندن سے ہندات یا مسلم سے مسلمات، وہاں تغیر سے نہیں ہے، لیکن بنتن سے بنا توڑ کے بنایا نا، تو اس سے جو بنا ہو ان میں اس طرح ہے، کہا خاص قرار دیا ہے تفصیل میں۔ وَأَمَّا غَيْرُهُ، اما اس کا غیر، کس کا غیر؟ غیر جمع مؤنث، غیر جمع مؤنث، جمع مؤنث کا غیر کل ہنداتی، جیسے ہندات ہے فحکمہ حکم واحدہ، ہندات جیسوں میں جس کا مؤنث نہ توڑ کے بنایا ہے اور نہ مذکر کا کیا ہے مؤنث سے سالم ہے، مؤنث کا ہے یہ تو اس میں فحکمہ حکم واحدہ، ان کے نزدیک ایسا ہے کہ اس کا حکم حکم واحد ہے۔ جس طرح قام ہندن ہے تو قام ہندن نہیں پڑھ سکتے، قامت پڑھنا پڑے گا، تو یہاں بھی قامت الہندا تو پڑھنا ہوگا۔ یہ کتاب تفصیل میں اس طرح ہے، ہو گیا یہاں تک۔ ولا يجوز، پس ان کے نزدیک کیا ہے؟ جائز نہیں ہے قام الہندات، ان کے نزدیک قام الہندات جائز نہیں ہے۔ ولا الا فی لغتی قال فلانۃ، مگر اس لغت کے مطابق کہا جا سکتا ہے قال فلانۃ، یعنی یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے، قال فلانۃ کہتے ہوئے استعمال ہو، اس طرح کوئی ضرب المثل ہو یا کہیں کسی قبیلے میں یوز ہوتا ہو تو وہ اس صورت میں وہ الگ بات ہے، اس موقع پہ کیا جا سکتا ہے، قانوناً ایسا نہیں ہے۔ قال فی شرح الکافیہ، اس بات کو مصنف نے کافیہ میں کہا ہے کہ کیا کہا ہے کہ لغت فلانہ کے بیس پر ہو تو جواز بن سکتا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ نکلا جو مذکر سے بنا ہو مغیران ہو تو وہاں جائز الوجہین ہے، ہند سے ہنداد میں جائز الوجہین نہیں ہے تفصیل کے نزدیک، لیکن ناظم نے یہاں جو شرح سیوطی میں بیان کیا اور ابو علی نے کے نزدیک جائز الوجہین ہے، جمع کو تعویل کرتے ہوئے، جماعت کو تعویل کرتے ہوئے۔ وَمِثْلُ جَمْعِ التَّكْسِيرِ مَا دَلَّ عَلَى جَمْعٍ وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، اب یہاں سے ایک حکم فرما رہے، اور جمع تکسیر کی طرح ہے، جمع تکسیر قام الرجال قامت الرجال جائز الوجہین، اس کی طرح ہے کیا؟ مَا دَلَّ عَلَى جَمْعٍ، ایسے فاعل جو دلالت کرے کس پر؟ جمع پر کرے، لیکن وَلَا وَاحِدَ لَهُ، اس کے لیے کوئی واحد ہے تو جمع ہے لیکن بغیر مفرد کے جمع ہے، گویا اس میں جمع کہیں گے، لا واحد لہ، اس کے لیے کوئی جمع نہ ہو، من لفظ ہی، اسی کے لفظ سے، اسی کے لفظ سے، جیسے کنسوتین، جیسے نسوہ ہے، اب نسوہ کی جمع، نسوہ کس کی جمع؟ امراتن کی جمع ہے، اسی کے لفظ سے کوئی مفرد نہیں ہے، تو اس نسوتن کے لیے فرما رہے تقول، آپ کہیں قال نسوتن وقالت نسوتن، اس طرح جائز الوجہین ہے کہا ہے، شارح نے یہاں تک بیان کیا ہے۔ وَأَمَّا جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اما جمع مذکر سالم کا حکم ابھی بیان کر رہے، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ اعتبار التانیث، یہاں تانیث کا اعتبار کرنا جائز نہیں ہے، لِأَنَّ کیوں؟ لِأَنَّ سَلَامَةَ نَظْمِهِ، اس لیے کہ اس کے نظم کا سلامت رہنا، مسلمون سے مسلمون ہے نا، صحیح واحد مکمل سلامت ہے، آخر میں واو اور نون کو ملحق کیا ہے، یہ نظم سلامت رکھنا تدل علی التذکیر، یہ تذکیر پر ہی دلالت کرتا ہے، پس لہذا اس کو مذکر کے ساتھ ہی پڑھیں گے، والبنون بغیر تاء کے ساتھ، والبنون، اور پھر بنون میں یہ بنون کیا ہے؟ بنون جب مذکر سالم ابنن سے ہے نا، صحیح ابنن سے ہے، یعنی ابنن اصل میں بنو ہے، بنو کے بعد کیا ہے؟ واو کا حذف کرنے کے بعد ملحق کیا گیا تھا نا الف کو، ابنن کو، ابنن اصل خود کیا ہے؟ بنو ہے، بنونا بنو سے ہے، اصل سے ہے، اور ابنن خود اصل کیا تھا؟ بنو تھا، پھر کیا کیے بنو سے واو کو حذف کرنے کے بعد
ہم واو کو حذف کرنے کے بعد کیا ہے، واو کو حذف کرنے کے بعد کیا بن گیا، بن ہو گیا. پھر ایسے میں ہم کسرہ الف کو لے کے آئے ہیں، ملحق یہ حذف کے عوض میں لے کے آئے ہیں، تو اس طرح ابن بنا ہے. تو ابن اصل میں کیا تھا، بنو تھا. اب آپ جب مذکر سالم بنائیں گے، جب مذکر سالم بنائیں گے تو ابنون نہیں پڑھیں گے بلکہ اصل سے لیں گے، بنون پڑھیں گے. تو پھر فرماتے والبنون اور والبنون، اور بنون میں فرماتے ہیں اس میں جرا مجرا تکسیر، یہ تکسیر کے جگہ پر یہ جاری کیے ہیں. جرا اس کو جاری کیے ہیں، یہ کس نے جاری کیے ہیں، شرح میں فرماتے ہیں یہ کوفہ والوں نے جاری کیے ہیں. یہ نظریہ کس کا ہے، علماء کوفہ والوں کا. کوفہ والوں نے جرا الکوفیون، آپ یوں کہیں گے. والبنون، اور بنون کو جرا کوفیون، کوفہ والوں نے جاری کیے ہیں. مجرا تکسیری، کس کے جگہ پر، تکسیر کے جگہ پر جاری کیے ہیں. کیوں، یہ یعنی تکسیر کے جگہ پر سے مراد جائز الوجہین ہے. تو پس معلوم یہ ہوا جعل مسلمون تو ہے ہی ہے، لیکن بنون میں جائز الوجہین کا جب مذکر ہونے کے باوجود بنون میں جائز کیوں، لتغیر نظم واحدہ، وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے واحد کا نظم تغیر ہونے کی وجہ سے، کل بنات، جس طرح بنتن سے بنات، ابنتن سے بنات تغیر ہوا ہے، اس طرح ابنن سے بنونا تغیر ہوا ہے. اب اگر کوئی کہے بنون اصل میں کیا تھا، ابنن ہے، تو اس سے کیا بنا ہے، بنون بنا ہے کہا، تو یہ بھی تغیر ہے کہتے ہیں، کیونکہ اصل سے بنا ہے تو نہیں تھا، لیکن اب ابنن کی ہے کہا تو ابنتن سے بنات قرار دیا، تو ابنن سے بنونا جمع ہے ہونے صورت میں یہ بھی تغیر ہے. تغیر کی وجہ سے جائز الوجہین ہے کہا ہے. یہ کوفہ والوں کا نظریہ ہے فقط. یہاں تک ہو گیا. کیونکہ یہ یہی بنون کیا ہے، ابنن ہے نا سین، اور اس ابنن کو بنو سے بنا ہے. بنو کا جو تصویر ہے بنئی ون ہے. بنئی ون کے بعد پھر یا کو کیا ہے، اعلال کرنے کے بعد بنیا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں اس کو، بنیا. جیسے لا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے بنیا. اب یہ بنیا کیا ہے، بنو سے ہے، اس کی تصویر ہے. یا بنیا کیا صیغہ ہے، بنو کی تصغیر، شمئی سن کے وزن پر. شمئی ستن ہے نا، وہ تو مؤنث ہے. یہ بنو سے حسن سے حسین، بنئی ون تھا، بنئی ون تھا، پھر تعلیل کر کے بنئی یون بنائے، یا بنیا پڑھتے ہیں. یہاں تک ہو گیا سائن. والحذف فی نعم الفتاۃ استحسنوا. اس کے بعد یہاں سے فرماتے ہیں اور حذف کرنا، کس کو حذف کرنا، فی نعم الفتاۃ استحسنوا. نعم الفتاۃ جیسو میں استحسن قرار دیے ہیں علماء نے. نعم الفتاۃ جیسو سے مراد یعنی نعمہ اور بیسا کے لیے جو فاعل بنتا ہے وہ مؤنث حقیقی ہو تو وہاں جائز، اس صورت میں حذف کو بہتر قرار دیے ہیں. حالانکہ نعم الفتاۃ تو کتنی اچھی ہے نوجوان خاتون، بس یہاں کیا فتح کی مؤنث فتاۃ ہے نا صحیح. تو استحسنوا یہاں فتاۃ ہونے کے باوجود اوریجنل مؤنث ہونے کے باوجود نعمہ پڑھے، نعمت نہیں پڑھے ہیں. یہ بہتر نعمہ ہی پڑھنا ہے. کیوں، لأن قصد الجنس فيه بین، اس لیے کہ یہاں جنس کا قصد کرنا روشن ہے. کیا مطلب، اصل میں نعمہ جنس الفتاتی ہے، یعنی تمام فتات اچھی ہے، جنس الفتات ہے. نعمہ کے بعد کیا ہے، الف لام کون سا، الفتات جنسی ہے نا، تو نعمہ جنس الفتاتی ہے. تو لفظ جنس کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، جس طرح وہ احد کو دیکھتے ہوئے اللہ فاصلہ آدمی کی صورت میں مذکر کے ساتھ پڑھے تھے نا صحیح، اسی طرح یہاں جنس کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، نعمہ جنس الفتاتی. اس تعویل کے ساتھ بہتر کیا ہے، تا کو حذف کرنا ہے. فرما رہے والحذف للتاء فی فعل مسند الى جنس المؤنث الحقیقی، اور اس تا کو حذف کرو، اس تا کے حذف کو استحسن قرار دو. یہ والحذف مفعول مقدم استحسنوا ہے. علماء نے استحسن قرار دیے ہیں
کس کو؟ والحذفہ حذف تا کو فی فعل ایسے فعل میں جس کی نسبت دی جائے مؤنث حقیقی کی طرف نہ ہو نعم الفتاۃ وبئس المرأۃ دونوں میں مذکر لے کے آئے. کیوں؟ استحسنوا بہتر قرار دیے، استحسن قرار دیے. لأن قصد الجنس فیہ اس لیے کہ جنس کا قصد کرنا اس میں علی سبیل المبالغۃ مبالغہ کے بنا پر، یعنی مبالغہ کے بنا پر فی المدح او الذم، چاہے ذم میں ہو چاہے مدح میں، دونوں میں. یعنی ایک خاتون اچھی ہے جوان نہیں ہے بلکہ نعم الفتاۃ ساری نوجوان خواتین اچھی ہے مثلا اس طرح، یا بری ہے بئست المرأۃ. ہاں تو اس طرح پورے جنس کو مبالغہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ولفظ الجنس بین، اور یہ روشن ہے. ولفظ الجنس، اور لفظ جنس خود کیا ہے؟ مذکر، وہ مذکر ہے اس لیے یوں پڑھنا جائز ہے. وَيَجُوزُ التَّانِيثُ عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، اور تانیث کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے، خود فتاۃ کو دیکھتے ہوئے. جیسے تقول آپ کہے نعمت الفتاۃ وبئست المرأۃ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. جس طرح یہاں بھی ما زکا الا فتاۃ کو دیکھتے ہوئے ما زکت پڑھیں گے، احدن کو دیکھتے ہوئے زکا پڑھیں گے. اسی طرح یہاں بھی جنس کو دیکھتے ہوئے نعمہ پڑھیں گے، خود فتاۃ کو دیکھتے ہوئے نعمت الفتاۃ اور بئست المرأۃ پڑھیں گے. آگے نہیں پڑھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.